بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى كل فبتحقق جميع ما ذكرنا لم يتحقق الكلام بعد. اور بہرحال جو باتیں ہم نے ذکر کی ان تمام کے متحقق ہونے کے باوجود ابھی تک کلام متحقق نہیں ہوا، یعنی کلام نفسی. دیکھیے بات یہ چل رہی ہے کہ کلام نفسی 5 چیزیں ذکر کی ہیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے. 5 چیزیں کیا؟ مطلق علم. مطلق علم جب بولیں گے تو تمام قسم کی صورتوں کو شامل ہوگا. یہ تصور کی جتنی صورتیں ہیں، خیال، وہم، ظن وغیرہ، سب کو یہ شامل ہوگا. اور ظن نہیں ہے، خیال ہے، وہم ہے، شک ہے، اور تصدیق، ظن، یقین، اذعان، ایمان وغیرہ سب کو بس ذہن کے اندر صورت چھپ جائے، جیسی بھی صورت چھپے، جس طرح کی بھی صورت چھپے، وہ علم ہوگا. ایک چیز یہ ہوگی مطلق علم. دوسری چیز کیا ہے؟ تصدیق لغوی، جو تصدیق منطقی ہے. تصدیق لغوی یا تصدیق منطقی میں کیا ہوتا ہے کہ محکوم علیہ اور محکوم بہی زید قائم کے درمیان جو نسبت ہے، قیام کی نسبت زید کی طرف مثلا، اس نسبت کا اذعان. اچھا، منطقی یا لغوی میں اس اذعان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نسبت کا یقین آپ کریں، بلکہ ظن کے طور پر بھی اذعان کر لیا، مان لیا اسے ظن کے طور پر بھی، جب بھی وہ لغت یا منطق کے اعتبار سے تصدیق ہو گئی. یہ ایمانی تصدیق، یہ شرعی تصدیق تو ہوئی نہیں. تو ایک چیز یہ ہو گئی تصدیق لغوی، جس کے اندر نسبت کا اذعان ہوتا ہے اگرچہ ظن کے طور پر ہی کیوں نہ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ علم بمعنی یقین، یعنی مطلق علم نہیں، مطلق علم نہیں بلکہ علم بمعنی یقین. اب خیال، وہم، ظن، شک، یہ سب کے سب نکل گئے، اب یقین آ گیا. چوتھی چیز التصدیق المعتبر فی الشرع ایمانا، وہ تصدیق جو ایمان میں شرع کے اندر معتبر ہے، ایمان بن کر کے، یا کہ ایمان میں جز بن کر کے، شرط بن کر کے، جو بھی ہے. اور 5ویں چیز ہے کلام نفسی. اب ان کے درمیان نسبتیں کیا ہیں؟ تو پیچھے تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، بس آگے کے سبق سے جوڑنے کے لیے اتنا پھر ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جو کلام نفسی ہے، وہ کلام نفسی ان بقیہ 4 چیزوں سے عام خاص من وجہ ہے. کون سی نسبت ہے؟ اخص من وجہ. مطلب یہ ہوا کہ کلام نفسی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ جمع بھی ہو سکتا ہے اور جدا بھی ہو سکتا ہے. یعنی مطلق علم ہو تو اس کے ساتھ بھی کلام نفسی، یعنی وہ مطلق علم بھی کلام نفسی بن سکتا ہے. بس قصد افادہ ہو جائے، اس مطلق علم کے ساتھ قصد افادہ ہو گیا تو وہ بن گیا کیا؟ کلام نفسی بن گیا وہ. اسی طریقے سے ظن ہے، ظن کے ساتھ آپ نے قصد افادہ لگا دیا تو بھی ہو گیا. حتیٰ کہ جھوٹ اگر ہے، بالکل واقع کے خلاف کی نسبت ہے، اس میں قصد افادہ پا لیا گیا تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ کلام نفسی ہو گیا. اور الگ بھی ہو سکتا ہے، ان 4 میں سے کوئی بھی ایک پائی جائے، قصد افادہ نہ پایا جائے تو ساتھ ہی کہے گا کہ کلام نفسی نہیں پایا گیا، اور ان میں سے کوئی بھی ایک پا لیا گیا. اور کلام نفسی ہو اور ان میں سے کچھ نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. مثلا
کلام نفسی کا تعلق کس سے ہوا؟ مطلق علم سے. تو کوئی ضروری نہیں کہ تصدیق ہو، اس میں تصدیق کے بغیر پائی جا رہی کلام نفسی پایا جا رہا ہے، اور تصدیق ایمانی جو شرع میں معتبر اس کے بغیر بھی پایا جا رہا ہے، یقین کے بغیر بھی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یقین کے ساتھ آپ نے جوڑ دیا تو مطلق علم تو ہے اس میں، مطلق علم چونکہ سب سے عام رہے گا، یقین کے ساتھ پایا گیا تو یقین بھی ایک علم کا ایک فرد ہے، تو مطلق علم تو ہوا. لیکن جو شرع میں تصدیق ہے وہ چیز نہیں ہوئی، شرع کے اندر جو تصدیق ہے وہ چیز نہیں ہوئی. اسی طریقے سے تصدیق منطقی بھی نہیں ہوئی. تو بہرحال الگ ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے ایک مادے میں، اور دو الگ الگ مادے کی تصدیق، یہ کلام نفسی پایا جائے تصدیق نہ پائی جائے، یا کہ یقین نہ پایا جائے، یا یقین پایا جائے اور کلام نفسی اس کے ساتھ نہ ہو. تو اب اسی کو دیکھیے کہہ رہے ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو اعلیٰ درجہ ہو گیا سب سے اخیر میں وہ کیا ہے؟ تصدیق، اذعان. تو اذعان پا لیا جائے تو کلام نفسی بھی پا لیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کروالا کلن، اور بہرحال ہمارے ذکر کردہ ساری چیزوں کے متحقق ہونے کے باوجود ابھی تک کلام متحقق نہ ہوا. کلام نفسی ایک قصد افادہ کیا ہی نہیں ہوگا متحقق کلام. وَإِلَّا لَكَانَ الْإِنسَانُ فِي كُلِّ آنٍ مُتَكَلِّمًا بِأُلُوفٍ مُؤَلَّفَةٍ مِنَ الْكَلَامِ النَّفْسِ. الوف مؤلف کی جمع الوف ہے، مؤلفہ اس کی صفت ہے، ہزاروں ہزار. الف الالف کے معنی ہوتا ہے ہزار کو پورا کر دینا، تو الوف مؤلفہ کا معنی یہاں پر ہوگا ہزاروں ہزار. چلیے، ورنہ تو انسان ہر آن میں ہزاروں ہزار کلام نفسی کے ساتھ متکلم ہوگا، کیونکہ قصد و ارادہ اس کے بغیر بھی وہ کلام نفسی اگر مان لیا جائے تو پھر ہر آن میں جو ہے کلام نفسی سے وہ متصف ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں. وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ الْتِفَاتٌ إِلَىٰ مَعْلُومَاتِهِ أَصْلًا، اگرچہ اس کی توجہ اپنی معلومات کی طرف بالکل ہی نہ ہو، کوئی قصد نہ ہو، کوئی ارادہ نہ ہو. پھر وَهُوَ كَمَا تَرَىٰ، اور یہ جیسا ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ درست نہیں ہے. بل لا بد لکون النسبت القائمت بالنفس کلاما من قصد افادتها، بلکہ وہ نسبت جو نفس کے ساتھ قائم ہے، یعنی آپ کے ذہن کے اندر ہے، اس نسبت کے کلام نفسی ہونے کے لیے اس نسبت کے افادے کا قصد ہونا ضروری ہے کہ آپ اس کا قصد کریں، کہ ہم اس کو فائدہ پہنچائے کہ ہاں ہم ایسا مانتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں. فیضا، آپ چاہے زبان سے آپ کہیں، زبان سے کہیں گے تو کلام لفظی ہو جائے گا، اس کی دلالت کلام نفسی پر ہو جائے گی. فیضا خالتہا ہاذا، پس جب یہ یعنی قصد افادہ نسبت اس نسبت سے مل گیا، سارت تلک الصورت العلمیت کلاما نفسیا، تو اب وہی صورت علمیہ جو بھی رہی ہو، صورت علمیہ خیال کی شکل میں رہی ہو، ظن کی شکل میں رہی ہو، یا ایک یقین کی شکل میں رہی ہو، جو بھی رہی ہو، تو وہی صورت علمیہ کلام نفسی بن جائے گی. وَإِلَّا بَقِيَتْ عَلَى مَحُوزَةِ الْعِلْمِيَّةِ تَصَوُّرًا أَوْ تَصْدِيقًا، ورنہ اگر یہ قصد افادہ نہ ملے اس صورت علمیہ سے تو پھر وہ محض صورت علمیہ پر باقی رہے گی، تصور کی شکل میں یا تصدیق کی شکل میں. تصور ہو یا تصدیق جو بھی ہو، تصور کی جتنی صورتیں ان میں سے کوئی بھی ایک ہو، اگر قصد افادہ نہیں ملا اس کے ساتھ تو محض ایک علمی صورت ہے، صورت علمیہ ہے، چاہے وہ تصور یا تصدیق، اب وہ ظن ہو کہ یقین ہو، سب کو شامل ہوگا. فَكُلُّ كَلَامٍ نَفْسِيٍّ صُورَةٌ عِلْمِيَّةٌ، تو ہر کلام نفسی یہ صورت علمیہ ہوگی.
تو اس لیے کہ کلام نفسی یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، کلام نفسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح کی صورت علمیہ سے قصد افادہ مل جاتا ہے تو وہی صورت علمیہ کلام نفسی بن جاتی ہے۔ الگ سے یہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ عارض کے طور پر ہے، عرض کے طور پر، جیسے کہ رنگ ہے تو رنگ آپ الگ سے کہیں نہیں دکھائیں گے، بلکہ یہ کسی بھی مادے کے ساتھ مل کر کے اس کو رنگین کر دے گا۔ سرخ رنگ ہے، کپڑے سے مل گیا تو سرخ کپڑا ہو گیا، اور لکڑی سے مل گیا تو سرخ لکڑی ہو گئی، کاغذ سے مل گیا تو سرخ کاغذ ہو گیا، تو الگ سے یہ کہیں نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو کلام نفسی ہے یہ الگ سے نہیں ہوگا، یہ صورت علمیہ ہی ہوگی، ولا عکس، تو جو بھی کلام نفسی ہوگا وہ صورت علمیہ ہوگا۔ اب وہ صورت علمیہ عام ہے، چاہے وہ تصور ہو، تصدیق ہو، پھر تصور اگر ہے تو تصور میں چاہے وہ وہم ہو، خیال ہو، اتنی بھی صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ ولا عکس، اور اس کے برعکس نہیں ہوگا کہ جو بھی صورت علمیہ ہو وہ کلام نفسی ہو جائے۔ صورت علمیہ کوئی بھی پائی جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام نفسی وہ نہ بن سکے۔ جیسے کہ سرخ رنگ ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرخ رنگ کوئی بھی مادہ پایا جائے تو سرخ رنگ ضرور اس کے اندر پایا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ سفید کاغذ پایا گیا، سرخ رنگ نہیں پایا گیا اس کے ساتھ، سفید کپڑا پایا گیا، سرخ رنگ نہیں اس کے ساتھ پایا گیا، کوئی بھی مادہ۔ لیکن رنگ اگر پایا جائے گا تو ظاہر سی بات کسی کے ساتھ لگ کر کے پایا جائے گا، کپڑے کے ساتھ یا کاغذ کے ساتھ یا لکڑی کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیے ہو گیا کہ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ کلام نفسی، تو کلام نفسی کا وجود اذعان کے ساتھ ہی ضروری نہیں ہے۔ کلام نفسی کا وجود اذعان کے ساتھ جیسے ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے بغیر اذعان کے جو ہو، اور اسی طریقے سے وہ کیا نام ہے ظن کے ساتھ ہو سکتا ہے، تصور کی جتنی صورتیں ان تمام کے ساتھ اس کا وجود ہو سکتا ہے۔ تو ولا اقول ان الکلام النفسی، اب دیکھیے ایک دوسری چیز یہاں بتا رہے ہیں، وہ دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے متن کے اندر جو اکابر کے کلمات واقع ہوئے ہیں ان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام نفسی یہ ذات کے اعتبار سے صورت علمیہ سے الگ ہے، یعنی کلام نفسی کی ذات الگ، صورت علمیہ کی ذات الگ ہے۔ ہاں یہ کہ کلام نفسی کی ذات وجود میں صورت علمیہ کی ذات پر موقوف ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ ساتھ یہ پائی جائے گی۔ یہ متکلمی، یہ اکابر کے کلام سے یہ ظاہر ہے، جیسا کہ آپ دیکھیے آگے صفحہ 205 ہے، اس کو دیکھیے کیا کہا کہ سمت تصدیق کو، یہ متن کی عبارت دیکھیے بالکل بیچ میں، قالا امام الحرمین فی الارشاد سمت تصدیق علی التحقیق کلام النفسی، پھر تصدیق علی وجہ التحقیق کلام نفسی ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن لا یصح الا مع العلم، لیکن یہ صحیح نہیں اس کا تحقق مگر علم کے ساتھ۔ تو دیکھیے کلام نفسی یہ الگ چیز ہو گئی، یہ پائی جائے گی کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کلام نفسی یہ موقوف ہے اور علم جو ہے موقوف علیہ ہے، دونوں کی ذات الگ الگ ہے۔ تو دونوں چیز الگ ہو گئی نا، کلام نفسی پایا جائے گا کس کے ساتھ؟ علم کے ساتھ، کلام نفسی کو الگ مانا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی دیکھیے واختلف جواب الشیخ بالحسن اشعری فقال مرۃ هو المعرفة بوجوده والہیته وقدمه، چلیے ہو گیا۔ وقال مرۃ التصدیق قول فی النفس غیر انه يتضمن المعرفة ولا يصح دونها، یہاں پر بھی دیکھیے کیا کہا کہ تصدیق کلام نفس ہے، قول فی النفس کلام نفس ہے، مگر یہ کہ
یہ معرفت کو متضمن ہے اور معرفت کے بغیر نہیں صحیح ہے اس کا وجود. تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا کلام نفسی الگ چیز ہو گئی اور معرفت یقین یہ الگ چیز ہو گئی. ہاں معرفت یقین کے ساتھ کلام نفسی پایا جائے گا. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے کیا کریں وظاہر عبارت الشیخ بالحسن انہ کلام النفس مشروطا بالمعرفت کی تصدیق کیا ہے وہ کلام نفس ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہاں پر معرفت ہو. تو دیکھیے تو شرط مشروط بنا دیا کلام نفسی ہو گیا مشروط اور معرفت ہو گئی شرط اور دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بتا دیا. اور کہہ رہے ہیں وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ اور یہ بھی احتمال ہے کہ تصدیق کیا ہو معرفت اور کلام نفسی کا مجموعہ مرکب ہو. یہاں پر بھی دیکھیے کیا معرفت الگ اور کلام نفسی الگ ہو گیا. جب نہ دونوں کا مجموعہ بنے گا اگر دو چیز نہیں مانیں گے الگ الگ ہے ذات کے اعتبار سے تو پھر مجموعہ کیسے ہوگا. تو اس طریقے سے جو عبارتیں یہاں پر ہیں تو ان عبارتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے کلام نفسی کو صورت علمیہ سے الگ مانا گیا ہے. تو اسی کو اعلیٰ حضرت اس کا انکار کرتے ہیں بنظر دقیق اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ الگ سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہی صورت علمیہ جو کلام نفسی کے بغیر تھی وہی صورت علمیہ قصد افادہ غیر سے کلام نفسی بن جاتی ہے. الگ سے اس کی ذات کہیں نہیں ملے گی آپ کو. کہہ رہا ہوں ولا اقول ان الکلام النفسی غیر الصورت العلمیت ذاتا میں یہ نہیں کہتا کہ کلام نفسی ذات کے اعتبار سے صورت علمیہ کا غیر ہے متوقف علیہ وجوداً اور وہ اس صورت علمیہ پر اپنے وجود میں موقوف ہے یہ میں نہیں کہتا. کما یفیدہ کلام ہؤلاء الاکابر المنقول عنہم فی المتن جیسا کہ ان اکابر کا وہ کلام جو ان سے متن میں منقول ہے یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ دونوں ذات کے اعتبار سے دو چیزیں الگ الگ ہیں. بل الصورت العلمیۃ ہی الکلام النفسی حین یخالطها ارادۃ الافادہ بلکہ صورت علمیہ وہی کلام نفسی ہو جاتی ہے جس وقت افادے کا ارادہ قصد افادہ یعنی اس نسبت کے فائدہ غیر کو فائدہ دینے کا قصد اس صورت علمیہ کے ساتھ مل جائے وہی صورت علمیہ اب کلام نفسی بن جاتی ہے. ولذا قال نائل العلم والایمان من الثریہ امام الائمہ مالک الازمہ سیدنا الامام العظم رضی اللہ تعالی عنہ. اسی وجہ سے ثریہ سے علم و ایمان کو حاصل کرنے والے یہ اس حدیث کی جانب اشارہ ہے جس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر علم اور ایمان کسی میں علم ہے کسی میں ایمان ہے مختلف روایت میں ثریہ پر ہوتا تو میری امت کا فارس کا ایک مرد اسے حاصل کر لیتا. تو علماء بتاتے ہیں کہ اس حدیث کے مصداق حضرت امام اعظم ہیں. تو اسی حدیث کا جو مفہوم ہے اسی سے لے کر کے یہ فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے علم و ایمان کو ثریہ سے حاصل کر لینے والے اماموں کے امام مالک العظمت امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے زمام کی جمع عظمہ اس کے معنی باغ ڈور لگام مالک العظمہ کا مطلب ذمہ دار امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہمارے سردار امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا فرمایا ان الکلام النفسی حصۃ من العلم کلام نفسی یہ علم کا ایک حصہ ہے علم کی ایک قسم ہے. چلیے یعنی الگ سے نہیں مانا اس کو بلکہ علم ہی کا ایک حصہ مانا. بس جو بھی علم ہو اس کے ساتھ قصد افادہ اگر مل گیا تو اب وہی کلام نفسی بن گیا. کما نقلہ الملا علی القاری رضی رحمہ اللہ تعالی فی منح الروض الازہر جیسا کہ اس بات کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح فقہ اکبر جو منح الروض الازہر کے نام سے اس میں نقل کیا ہے. منح الروض الازہر شرح الفقہ الاکبر یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے. شرح فقہ اکبر امام اعظم کی ہے تو اس کی شرح آپ نے کی ہے.
تو اس میں اس کو نقل کیا ہے امام اعظم سے کہ امام اعظم نے کہا کہ کلام نفسی علم کا ایک حصہ ہے. فَإِنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَى وِجْدَانِنَا، اس لیے کہ جب ہم اپنے وجدان کی جانب رجوع کرتے ہیں اپنے ذہن کی جانب رجوع کرتے ہیں جو چیزوں کا احساس کرتا ہے، لم نجد عند ذلك الا تلك النسبة النفسية الصورة العلمية القائمة بأنفسنا اتاها إرادة الإفادة فجعلها كلاما من دون ان يحدث هناك شيء غيرهما. کیونکہ جب ہم اپنے وجدان کی جانب رجوع کرتے ہیں تو ہم اس وقت نہیں پاتے ہیں مگر وہی نسبت نفسیہ یعنی صورت علمیہ جو ہمارے نفسوں کے ساتھ قائم ہے، اس کے ساتھ ارادہ افادہ لگا، ارادہ افادہ اس کے پاس آیا تو فجعلها کلامن، تو اس ارادہ افادے نے اسی صورت علمیہ کو، نسبت نفسیہ کو کلام بنا دیا، بغیر اس کے کہ وہاں پر ان دونوں کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا ہو کوئی چیز نہیں، بس صورت نفسیہ تھی، صورت علمیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ارادہ افادہ لگ گیا تو وہی صورت علمیہ کلام بن گئی. ایسا ہوتا، الگ سے کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیے، ثم قد تلاحظ النفس نسبتا متيقنة او مظنونة بل مشکوکة بل متخیلة بل مزورة مکذبة. پھر اب وہی بتا رہے ہیں کہ نفس کبھی ملاحظہ کرتا ہے نسبت متیقنہ کو، کہ آپ کے نفس کے اندر نسبت متیقنہ پہنچتی ہے، اور مظنونہ یا مشکوکہ، بلکہ مظنونہ سے بھی نیچے مشکوکہ، بلکہ اور نیچے متخیلہ، بلکہ گڑھی ہوئی جھوٹی نسبت گڑھی ہوئی جھوٹی نسبت. یہ مان رہا ہے کہ زید کھڑا نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اس نسبت کا اظہار کیسے کر رہا، زید کھڑا ہے، تو یہ کیا ہے، جان بوجھ کر کے جھوٹی نسبت ہے. ان سب کا نفس کیا کرتا ہے، ملاحظہ کرتا ہے سب کو. فَتَقْصِدُ إِفَادَتَهَا لِلْغَيْرِ، پھر اس کے بعد وہ نفس اسی نسبت، جو بھی نسبت ہو، متیقنہ ہو، مظنونہ ہو، مشکوکہ ہو، متخیلہ ہو، مزورہ مکذبہ ہو، اسی نسبت کے کو غیر کو فائدہ پہنچانے کا قصد کرتا ہے، کہ غیر کو اس نسبت کے بارے میں بتائے، اس کا فائدہ پہنچائے خبر دے کر کے. فَيَتَحَقَّقُ الْكَلَامُ النَّفْسِي مَعَ انتفاءِ الظَّنِّ. دیکھیے، اس کا قصد افادہ جس کے ساتھ بھی مل جائے، نسبت متیقنہ کے ساتھ، مظنونہ کے ساتھ، مشکوکہ، متخیلہ یا مزورہ مکذبہ، کسی کے ساتھ مل جائے تو کلام نفسی وہی صورت بن جائے گی، وہی نسبت کلام نفسی بن جائے گی. تو اب آپ دیکھیے، تو نسبت کلام نفسی یہ متحقق ہو جا رہا ہے ظن کے منتفی ہونے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ ظن بھی وہاں نہیں ہے، پھر بھی کلام نفسی ہو جا رہا ہے. شک والے کے ساتھ جوڑ دیجئے، شک کے ساتھ جوڑ دیا آپ نے تو ظن نہیں پایا گیا، تو ظن کے بغیر جو ہے کلام نفسی پایا جا رہا ہے. فضلاً عن الاذعان، چہ جائے کہ اذعان کے ساتھ ہو، یعنی جب ظن کے منتفی ہونے کے ساتھ کلام نفسی پایا جا رہا تو اذعان کے بھی منتفی ہونے کے ساتھ، کیونکہ اذعان تو ظن سے آگے ہے. فضلاً عن الایقان، چہ جائے کہ ایقان کے ساتھ ہو، یعنی ایقان ظن جب ہے نہیں ہے تو ایقان بھی نہیں ہے، اس سے نیچے ہے. فضلاً عن الایمان، چہ جائے کہ ایمان ہو، یعنی بتانا یہ ہے کہ کلام نفسی کا تحقق بغیر ظن کے ہو سکتا ہے، اور جب بغیر ظن کے ہوگا تو بغیر اذعان کے بھی ہوگا، بغیر اذعان کے ہوگا تو بغیر یقین کے ہوگا، اور پھر جب بغیر ایقان کے ہے تو ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بغیر ایمان کے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام نفسی کس کے ساتھ پا لیا گیا، نسبت مشکوکہ کے ساتھ، یا نسبت متخیلہ کے ساتھ، یا مکذبہ کے ساتھ. وذالک کقول، اب دیکھیے اس کی مثال دیں، وذالک کقول المنافقین نشہد انک لرسول اللہ، اور وہ جیسے کہ منافقین کا یہ قول کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں، منافقین گواہی دے رہے ہیں. تخیل النسبت، کہہ تو رہے زبان سے انک لرسول اللہ،
تو جو رسول اللہ ہونے کے نسبت مخاطب یعنی حضور کی جانب کی ہے تو اس نسبت کا بس ایک خیال کیا ہے، اس کے واقع نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں، بلکہ اس کے واقع نہ ہونے کا یقین ہے انہیں تو بس ایک خیال کیا اس نسبت کا، اور پھر اس کے بعد خیال کر کے قصد انباء کر دیا، خبر دینے کا قصد کر دیا۔ وخالتها منہم قصد الانباء کذبا وزورا، اور پھر ان کی جانب سے جھوٹ اور گڑھنے کے طور پر خبر دینے کا ارادہ اس نسبت کے ساتھ مل گیا جو نسبت خیالی تھی۔ دیکھیے تو یہ ارادہ ملا نا، قصد انباء، غیر کو فائدہ پہنچانے کا قصد، یہ مل گیا اس کے ساتھ، خیال کیا نسبت کا، پھر اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، تو اب یہ کلام نفسی ہو گیا۔ مع ان قلوبہم الدنسۃ مکذبۃ لہا، باوجود اس کے ان کے ناپاک دل اس نسبت کی تکذیب کر رہے ہیں، اس نسبت کی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیسے؟ واللہ یعلم، آگے دیکھیے اللہ فرمائے واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو اپنی بات کہہ رہے ہیں، جو خبر دے رہے ہیں، اس میں وہ جھوٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے دل جو ہے خود اس کی تکذیب کر رہے ہیں، دل اس کو مان نہیں رہے ہیں، مگر قصد افادہ، جھوٹی خبر دینے کا قصد اس نسبت کے ساتھ ملا تو کلام نفسی ہو گیا۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ لَا لَفْظِيَّ، تو اب آپ سوال کہیں گے کہ بھائی یہ تو لفظی ہے، یہ تو کلام لفظی ہے نا، جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا کہ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، یہ تو کلام لفظی ہوا، کلام نفسی تو ہوا نہیں۔ کہہ رہے ہیں اور تم جانتے ہو کہ لفظی نہیں پایا جاتا مگر نفسی کے ساتھ، بغیر نفسی کلام نفسی کے کلام لفظی نہیں ہو سکتا۔ اگر بغیر کلام نفسی کے یعنی بغیر قصد کے کلام لفظی پا لیا جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، وہ تو جانوروں کی سی زبان ہو جائے گی اور جماعت کی سی زبان ہو جائے گی جہاں پر قصد و ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ لاستحالت آراء الدال عن المدلول، کیونکہ دال کا مدلول سے خالی ہونا یہ محال ہے۔ بھائی کلام لفظی یہ دال ہے، یہ دلالت کس کے اوپر کرتا ہے؟ کلام نفسی کے اوپر کرتا ہے۔ تو جب کلام لفظی ان کی جانب سے پایا گیا تو دل کے اندر بھی وہ جو ہے اس کے اوپر وہ دلالت کر رہا، کلام نفسی بھی ہوا، قصد جو ہوا۔ فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ هُنَاكَ كَلَامٌ نَفْسِيٌّ، تو اس لیے کلام نفسی ہوگا ضرور، بس اگر وہاں ان کا کلام نفسی نہ ہو جس کے اوپر ان کا کلام لفظی دلالت کر رہا ہے، لکانت، اس کا مطلب بغیر قصد کے بغیر کسی ارادے کے یہ لفظ ان کی زبان سے نکل رہا ہے، تو پھر یہ الفاظ حیوان بلکہ جماد کی آواز ہو جائیں گے۔ لکانت، اگر کلام نفسی وہاں ثابت نہ ہو ان کے اس لفظی کے وقت، تو پھر یہ الفاظ ان کے جو ان کی زبان سے نکلے ہیں یہ حیوان بلکہ جماد کی آوازیں ہو جائیں گے۔ لا معنی تحتہا، جس کا کوئی معنی نہیں ہوا کرتا ہے، اور جب اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، حیوان کی آواز کی مثل ہو گئے یا جماد کی آواز کی طرح ہو گئے، فلم یتعطف فی ذالک تکذیبہم، تو پھر اس کلام کے بارے میں ان کی تکذیب کرنا منافقین کی یہ حاصل نہیں ہو پائے گا، تکذیب ہی نہیں درست ہوگی، کیونکہ بغیر ارادے کے بغیر قصد کے انہوں نے یہ بات ان کی زبان سے نکل گئی، جماد کی طریقے سے، حیوان کی طریقے سے۔ حالانکہ وقد شہد الشہید علی ما فی الصدور تعالی شانہ انہم کاذبون فی قولہم ھذا، حالانکہ دلوں کی سینوں کی باتوں کے اوپر آگاہ رہنے والا اس کی شان بلند ہے، اس نے اس بات کی گواہی دے دی یعنی اللہ نے کہ یہ لوگ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں، تو انہیں جھوٹا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ کلام نفسی ہے دل کے اندر۔ فوجب ثبوت الکلام النفسی من دون ان یکون ہناک شیء من الاشیاء المذکورہ، دیکھیے تو کلام نفسی کا ثبوت ہو گیا بغیر اس کے کہ وہاں پر مذکورہ اشیاء میں سے کوئی چیز ہو، من دون ان یکون ہناک شیء من الاشیاء المذکورہ، تو کلام نفسی کا ثبوت ہو گیا بغیر اس کے کہ وہاں پر اشیاء مذکورہ میں سے کوئی چیز ہو۔ اشیاء مذکورہ میں سے کیا؟ دیکھیے وہی جو چار چیزیں ہیں کہ
مطلق علم تو رہے گا ہی، تصدیق نہیں پائی جا رہی ہے، نہ ظن پایا جا رہا ہے، نہ یقین پایا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹی ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹی ہے، اور جب جھوٹی ہے تو پھر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی، ظن، یقین. چلیے تو کلام نفسی پا لیا گیا. اب دیکھیے، اما عدم الاذعان مع حصول الیقین، رہا اذعان کا نہ ہونا یقین کے حاصل ہونے کے باوجود. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ یقین پایا جائے مگر اذعان نہ پایا جائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ یقین پایا گیا تو اذعان بھی پا لیا جائے. اس سے الگ ہو سکتا ہے کہ یقین ہو مگر اذعان نہ ہو. رہا اذعان کا نہ ہونا یقین کے حاصل ہونے کے باوجود، فلأن العالم بالنسبة الجازم بها قد لا يوطن نفسه على قبولها. تو اس وجہ سے ایسا کیوں ہے کہ یہ اذعان نہ پایا جائے اور یقین پایا جائے؟ یعنی اس وجہ سے کہ نسبت کا جاننے والا، نسبت خبریہ کا جاننے والا، اس کا یقین کرنے والا، جانتا ہی نہیں بلکہ اس کا یقین کرنے والا ہے، قد لا یوطن نفسہ، کبھی وہ اپنے نفس کو اس نسبت کے قبول کرنے پر جماتا نہیں، آمادہ نہیں کرتا ہے. یعنی یقین تو کر رہا ہے اس نسبت کا، لیکن اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسے قبول بھی کر لے، مان بھی لے. جیسا کہ اہل کتاب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جتنی علامتیں ان کے یہاں ملتی تھیں وہ سب کے سب سرکار کے اندر موجود تھیں. ان کی کتابوں میں جو بھی ملتی تھیں وہ سب حضور کی ذات میں موجود تھیں. لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے. اگر مانے ہوتے تو آج یہودیت کہاں رہ جاتی، سب جو ہے مسلم ہی ہوتے. یقین کے باوجود انہوں نے اس تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یقین پایا جائے اور اذعان نہ پایا جائے، یعنی تسلیم کرنا، قبول کرنا. اسی کو بتا رہے، اس لیے کہ نسبت کا جاننے والا، اس کا یقین کرنے والا کبھی اپنے نفس کو اس نسبت کے قبول کرنے پر جماتا نہیں، نہ آمادہ کرتا ہے، بل یباریہا ویجحدہا ویمجھہا ویعاندہا، بلکہ وہ تو اس کا مقابلہ کرتا، اس کا انکار کرتا، اسے ناگوار سمجھتا ہے اور اس سے اس کا معاند ہوتا ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے اس نسبت کا. قال تعالی، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا یہ مفعول لہو ہے جحدوا کا، استيقنتها کا نہیں، جحدوا کا. انہوں نے، کفار نے اللہ کی آیتوں کا ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا. ظلم اور تکبر کی وجہ سے انکار کیا، یعنی انکار کر کے انہوں نے ظلم کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو اس کے ماننے سے بڑا سمجھا، اس وجہ سے انکار کر دیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دلوں نے ان آیتوں کا یقین کر لیا تھا. یعنی ان کے دل ان آیتوں کا یقین کر رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے ہے، مگر انکار کر رہے تھے وہ. تو دیکھیں، یقین کرنا کسی چیز کا کہ یہ واقعی کے مطابق ہے یہ الگ چیز ہے، اور پھر اس کو ماننا، قبول کر لینا، یہ الگ چیز ہے. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ اپنی اس بات میں سچے ہیں، لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اس لیے کہ اب ہماری کیا رہ جائے گی؟ اگر ہم آپ کی بات کو قبول کر لیں تو پھر ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے. حالانکہ آپ ہمارے تابع، آپ کو ہمارے تابع ہونا چاہیے. آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حیثیت ہے. تو ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کی بات بالکل سچی ہے، اس بات کا ہمیں یقین ہے، لیکن ہم اسے قبول نہیں کریں گے. تو دیکھیے، یقین پایا جا رہا ہے مگر قبولیت نہیں پائی جا رہی ہے، اور وہی اذعان ہے. فَيَتَحَقَّقُ الْإِيقَانُ وَلَا إِيمَانَ، تو ایقان متحقق ہو رہا ہے اور ایمان نہیں ہے، یعنی اذعان نہیں ہے. لِأَجَلِ الْجُحُودِ عِنَادًا وَاسْتِكْبَارًا، دشمنی اور تکبر کی وجہ سے انکار پائے جانے کے سبب. ایمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جانب سے انکار ہو گیا، اور انکار کی اس وجہ سے ہوا بس عناد میں، کوئی وجہ نہیں ہے، بس عناد، نہیں مانیں گے ہم. تکبر، ہم آپ سے چھوٹے نہیں ہیں، ہم آپ سے بڑے ہیں، اس لیے آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے. تو یقین حالانکہ ہے.
کما ہوا شان علماء یہود، جیسا کہ یہ علماء یہود کی شان ہے، ان کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ نعم اذا رزق اللہ سبحانہ تعالی طمانینۃ القلب على تسلیم النسب الدینیہ وتوطین النفس على قبولها فهنالک یتحقق الایمان۔ ہاں، جب اللہ سبحانہ وتعالی دینی نسبتوں کو تسلیم کرنے پر دل کے اطمینان کی توفیق دے دے اور دل کو ان نسبتوں کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی توفیق دے دے کہ اپنے آپ کو اس کے قبول کرنے پر جمائے، فَهُنَالِكَ، تو دیکھیے نسبت دینیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی وہی امور جو دینی امور ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، دیکھیے الگ الگ سب نسبتیں ہو رہی ہیں اور سب یہ دینی نسبتیں ہیں، عقائد سے متعلق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ سچے ہیں، قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ نسبت دینیہ ہو گئی۔ تو انہیں قبول کرنے پر جب اللہ تبارک تعالیٰ دل کے مطمئن ہونے کی توفیق دے دے کہ ہاں ان کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کے قبول کرنے پر دل کو آمادہ کرنے کی توفیق دے دے کہ اپنے نفس کو اس کے قبول کرنے پر آمادہ کر دے، فَهُنَالِكَ يَتَحَقَّقُ الْإِيمَانُ، تو وہاں پر جا کر کے ایمان متحقق ہوگا۔ من اللہ تعالی علینا ببقائہ وکمالہ بکرمہ وافضالہ بجاہ حبیبہ وآلہ۔ کتنی دیکھیے مسجع اور مقفع عبارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر احسان فرمائے، دعائیہ جملہ ہے، ایمان کے کو باقی رکھ کر کے، ایمان کی بقا سے اور اس کے کمال سے کہ ایمان باقی رہے اور وہ بھی کامل رہے، اپنے کرم اور اپنے احسان سے اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہم قدر جاہہ و جلالہ و حسنہ و جمالہ، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی خود ان کے اوپر اور ان کی آل پر، علیہم میں ہم ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ آل، خود ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر درود و سلام نازل فرمائے، ان کے جاہ و جلال اور ان کے حسن و جمال کے مطابق، جس طرح ان کا جاہ و جلال، ان کا حسن و جمال ہے، اسی کے مطابق ان پر درود و سلام نازل فرمائے، آمین۔ دیکھیے فَاتَّضَحَ كُلُّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ النِّسَبِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ، تو جو کچھ بھی ہم نے ذکر کیا پانچوں چیزوں کے درمیان نسبتیں، اب وہ سب کے سب واضح ہو گئیں کہ کون کس کے ساتھ پایا جائے گا، کون کس کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے، ساری چیزیں واضح ہو گئیں۔ وَالظَّهَرَ أَنَّ جَعْلَ الْإِيمَانِ، تو اب دیکھیے بات اصل کہاں سے چھڑی تھی؟ یہ چھڑی تھی کہ تصدیق قلبی جو ایمان کا مفہوم یا تمام ایمان ہے، آیا وہ علوم و معارف کی قبیل سے ہے یا کلام نفسی کے باب سے ہے؟ کس باب سے ہے وہ؟ تو اسی پر بتایا کہ مطلب کوئی کسی نے یہ ذکر کیا ہے کہ تصدیق قلبی یہ علم و معرفت ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں یہ کلام نفسی ہے، تو اسی پر پوری یہ بحث چلی ہے۔ تو اسی پر یہ بتایا ہے کہ دیکھیے کلام نفسی تو وہ چیز ہے جو ایمان کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے، ایمان کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے، تو اس لیے مطلق کلام نفسی اسے کہنا یہ کیسے صحیح ہوگا، تو پوری وضاحت کر دی۔ اب اسی کو دیکھیے بتا رہے ہیں تو پانچوں چیزوں کے درمیان کی نسبتیں جو سب کے سب ہم نے ذکر کی، وہ سب کے سب واضح ہو گئیں۔ وَالظَّهَرَ أَنَّ جَعْلَ الْإِيمَانِ الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ بِمَعْنَى الْيَقِينِ أَوِ الْكَلَامَ النَّفْسِي كُلُّ ذَلِكَ خِلَافُ التَّحْقِيقِ عَلَى ظَاهِرِهِ، اور یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ ایمان کو علم و معرفت بمعنی یقین، علم و معرفت سے مراد کا مطلق علم نہیں، بمعنی یقین، ایمان کو علم و معرفت بمعنی یقین قرار دینا یا کلام نفسی قرار دینا، دو قول ہے، بعض کہتے ہیں علم و معرفت اور بعض نے کلام نفسی کہا ہے۔
تو وہی ظاہر ہو گیا کہ ایمان کو علم و معرفت بمانا یقین قرار دینا یا کلام نفسی قرار دینا، کل ذالک خلاف التحقیق علی ظاہر ہی، یہ سب کے سب اپنے ظاہر کے اعتبار سے تحقیق کے خلاف ہیں، تحقیق کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دکھا دیا کہ کلام نفسی پایا جا رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں پایا جا رہا ہے، کلام نفسی پایا جا رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں پایا جا رہا ہے ایمان پایا جا رہا ہے، یقین پایا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے کلام نفسی نہیں پایا جا رہا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے اگر اس کو ظاہری لفظ جس طرح سے اس کو ظاہری معنی پر ہی محمول کرے، علم و معرفت تصدیق ہے، اور اس میں کوئی قید وغیرہ نہ لگائیں، کوئی الگ اصطلاح نہ جوڑیں، تو پھر ظاہر کے اعتبار سے یہ تحقیق کے خلاف ہے، تحقیق وہ جو ہم نے ذکر کیے۔ الا ان یصطلح، دیکھیے وہی ظاہر کے خلاف، الا ان یصطلح علی تعبیر الیقین الاذعانی التسلیمی بالکلام النفسی، مگر یہ کہ اصطلاح یہ بنا لی جائے کہ یقین اذعانی جو تسلیمی ہے، یعنی وہ یقین جو اذعانی تسلیمی دونوں ایک چیز ہے، اذعانی تسلیمی دونوں ایک چیز ہے، کہ وہ یقین جو یقین اذعانی بھی ہے یعنی قبول بھی کیا جا رہا ہے، تسلیم بھی کیا جا رہا ہے اس یقین کو، تو یقین اذعانی تسلیمی کی تعبیر کلام نفسی سے اگر کر لی جائے کہ کلام نفسی کیا ہے، وہی یقین جو اذعانی ہے، تو کوئی استحالہ نہیں ہے۔ لیکن تحقیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تحقیق یہ نہیں ہے، تحقیق تو یہ ہے کہ جو کلام نفسی ہے وہ یقین اذعانی بھی ہو سکتا ہے اور ظن بھی ہو سکتا ہے اور شک بھی ہو سکتا ہے، بلکہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ مل سکتا ہے کلام نفسی۔ تو اس تحقیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر پر اگر رکھیں گے تو خلاف تحقیق ہوگا۔ ہاں، جب آپ اس ظاہر کے خلاف الگ اپنی اصطلاح بنا لیں، کیا اصطلاح بنا لیں کہ کلام نفسی کیا ہے؟ کلام نفسی وہ یقین اذعانی تسلیمی ہے یعنی وہ یقین اذعانی تسلیمی جس کا قصد افادہ کیا گیا ہو، وہ کلام نفسی ہے۔ لہذا جو نسبت مکذبہ ہے، نسبت کاذبہ ہے، اس کا اگر قصد افادہ کیا جائے وہ کلام نفسی نہیں ہے، اس طرح سے آپ بنا لیں تو پھر کوئی دقت ہی نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْعَلَّامِ قُدِّسَ سِرُّهُ، اور اسی کی جانب مصنف علام کا کلام اشارہ کرتا ہے، حیث قال، کس کی جانب؟ یہی کہ انہوں نے گویا اصطلاح بنا لی ہے ظاہر کے خلاف کہ یقین اذعانی تسلیمی جو ہو وہ کلام نفسی ہے۔ اس کے علاوہ اور جہاں کلام نفسی کی جو صورتیں تھیں دوسری صورت علمیہ کے ساتھ، اس کو کلام نفسی نہیں کہتے ہیں، پھر درست ہے۔ اور اسی کی جانب مصنف علام قدس سرہ کا کلام اشارہ کرتا ہے، حیث قال فیما سیاتی، کیونکہ انہوں نے آگے جو آ رہا ہے ان قریب، وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ھذا ھو المعبر بکلام النفس، یہی وہ ہے جسے کلام نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، ففہم متشکر، لہذا تم سمجھو اس بات کو، اس نقطے کو، اور شکر گزار بنو، وللہ الحمد، اور اللہ ہی کے لیے ساری حمد ہے۔ دیکھیے ھذا ھو المعبر بکلام النفس، یہ آگے والا صفحہ کھولیے، صفحہ 206، تو اس 206 کے اوپر پوری عبارت پڑھ لیجیے۔ 206 سے پہلے بھی دیکھیے پورا، اس سے پہلے جو آ رہا ہے 205 ہی والا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فلا بد، یہ نیچے کی بالکل سطر، متن میں جو سب سے نیچے کی سطر ہے 205 صفحہ پر، فلا بد فی تحقق الایمان من المعرفت، لہذا ایمان کے متحقق ہونے میں معرفت ضروری ہے۔ معرفت کا مطلب کیا ہو گیا؟ آنی ادراک مطابقت دعوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم للواقع، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے اس دعوے کو واقع کے مطابق یقین کرنا، ادراک من یقین ہے، اس دعوے کو واقع کے مطابق ہونے کا یقین کرنا، یہ ہے معرفت۔ اچھا، ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسری چیز کیا ضروری ہے اس میں ایمان میں کہ متحقق ہونے میں؟ ومن امر آخر، اور ایک دوسری چیز بھی ضروری ہے اس میں، ابھی ایمان نہیں بنا، وہ دوسری چیز کا هو الاستسلام والانقیاد لقبول الاوامر والنواہی المستلزمۃ للجلال وعدم الاستخفاف، اور وہ دوسری چیز کیا ہے؟
کہ تمام اللہ کے اوامر و نواہی کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو آمادہ کر دینا، پیش کر دینا، جو کہ اللہ کی تعظیم اور اس کی عدم تحقیر کو مستلزم ہے، کہ جب اللہ کے تمام اوامر و نواہی کو قبول کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے تو ایسا کرنا، یعنی تمام اوامر و نواہی کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اللہ کی تعظیم کو مستلزم ہے، گویا اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا استخفاف اس میں نہیں ہو رہا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُعَبَّرُ بِكَلَامِ النَّفْسِ، دیکھیے یہی وہ ہے جس کو کلام نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو کلام نفس سے تعبیر کس کو کرتے ہیں؟ ایک تو ماننا، اسے یقین کرنا، یہ تسلیم کرنا، اسے قبول کرنا، اور دوسرے ایک ہی یقین اور پھر اس یقین کو تسلیم کرنا۔ تو یہ اصطلاح جب آپ بنا لیں گے تو پھر ایسی صورت میں کلام نفسی جو ہوگا یہ جب بھی پایا جائے گا تو ایمان ضرور ہوگا، وہ وہی کہہ رہے ہیں۔ چلیے